جی السلام علیکم۔ آ، ڈرامہ دستک کا ریویو دوں گی۔ ہم دیکھتے ہیں جب یہ ویڈیو سٹارٹ ہوتی ہے، سیف اور معیز کے جو فادر ہیں ان کی آپس سے بات چیت ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ جو سیف ہے وہ ان کے آفس آیا ہوتا ہے۔ سیف چاہتا ہے کہ وہ بچے کو اغوا کر کے اپنے ساتھ کینیڈا لے جائیں، اور وہ چاہتا ہے کہ جو سیف کے فادر ہیں وہ اس کی مدد کریں، اور لیکن وہ ابھی تو انکار کر دیتے ہیں۔ کیونکہ انکار اس لیے کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ان دا اینڈ معیز کو یہ بات پتہ لگ جائے گی، پھر معیز بہت مجھ سے ناراض ہوگا۔ تو یہ تو چلیں اچھی بات ہے کہ معیز کی فادر کو کم از کم معیز کی اتنی تو فکر ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیف کو اتنی ہمت کس نے دی کہ وہ یہ بات سوچنے لگا۔ اس نے یہ بات سوچی، ظاہر اسی آدمی نے نا۔ آپ کو یاد ہوگا جب اس کی شادی ہوتی ہے معیز کی اور کرن کی شادی کا جو ہم نے دیکھا کہ ولیمے کا فنکشن انہوں نے کیا، تو یہی شخص تھا جس نے اس کو بلایا تھا اور سیف کو، اور پھر اس کے بیٹے سے ملاقات بھی کروائی تھی، صرف اس لیے کہ شانی سے وہ نفرت کرتا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اسے اتنی نفرت کرنے کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آتی۔ چلیں ان کی تو چلیں مجھے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ میرا بیٹا کسی اور آدمی کا بچہ کیوں پالے، تو اسی لیے وہ سیف کے ساتھ مل گئے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو اس کی خالہ ہیں، خالہ فائزہ یا فضا جو بھی ہیں، انہیں کیا پریشانی ہے؟ اور صرف یہ نہیں کہ ان کو شانی سے پریشانی ہے، کل والی ایپیسوڈ آپ لوگوں نے دیکھی ہے، آپ لوگوں کو اندازہ ہوا ہوگا، وہ چاہتی ہے کرن کو بھی گھر سے نکالے۔ مطلب اس کو کرن سے کیا مسئلہ ہے؟ کوئی بھی لڑکی آئے گی جو معیز کی زندگی میں آئے گی، آپ کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے نا، آپ کی بہن کی بہو ہے وہ، آپ کا کیا تعلق ہے؟ اس نے تو بالکل ٹھیک کہا ہے۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، کیا کرن نے ٹھیک نہیں کہا کہ آپ عزت جو ہے نا وہ کمانی پڑتی ہے؟ تو اگر آپ بڑے ہو کے اتنی بدتمیزی کریں گی یا اس طرح کی غیر ضروری باتیں کریں گی، آپ نے دیکھا جب سیف اس سے ملنے کے لیے آتا ہے، بچے سے ملنے کے لیے کرن کے گھر آتا ہے، تو اس خاتون کا فضا کا تو کوئی بنتا نہیں تھا نا اس کے ساتھ ملنے کا۔ وہ تو اپنے بیٹے پہ نظر رکھ رہی تھی کہ اب ظاہر اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے اس ایکس ہسبینڈ کے اوپر کہ وہ میرے بچے کو کیا سکھاتا ہے، کیا بات کرتا ہے، اس لیے وہ نظر رکھتی ہے۔ اس کا وہ ماں ہے، اس کا بچہ بھی چھوٹا ہے، اس کا رائٹ ہے کہ وہ یہ کام کر سکتی ہے۔ لیکن فضا کا کیا کام تھا وہاں آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، پھر جب وہاں سے کرن چلی جاتی ہے تو وہ آ کے اس سے باتیں کرنے لگ جاتی ہے، اس کا فون نمبر لیتی ہے۔ مطلب کوئی کوئی بن کوئی تک نہیں بنتی ہے، سوائے اس کے کہ یہ عورت ٹھیک نہیں ہے۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ جب کرن جاتی ہے اپنے اسکول، بچے کے اسکول جاتی ہے اور پرنسپل اس سے ملتی ہے اور وہ اپنی ساری بات بتاتی ہے کہ اس طرح سے میری شادی ہوئی ہے، اور جو میرے ایکس ہسبینڈ ہیں وہ میرے بیٹے سے مل رہے ہیں، یہ وہ اس وجہ سے بیٹا ڈسٹرب ہوگا۔ لیکن آپ نے اس خاتون کا امپریشن دیکھا تھا، ایسا لگا تھا کہ ان کو اس بات کی تکلیف ہے کہ اس نے دوسری شادی کیوں کی ہے۔ دیکھیں ایک لڑکی کا یہ رائٹ ہے، اگر وہ طلاق اس کو مل گئی ہے یا وہ بیوہ ہو گئی ہے، اس کے پاس یہ رائٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ شادی کر سکتی ہے۔ اور شادی اس نے کی ہے، کوئی مطلب کوئی ایسی بات تو نہیں ہے نا، کوئی ایسا کوئی گناہ تو نہیں ہے کہ پرنسپل کچھ میں نے دیکھا ہے۔ میں صرف یہ بات سمجھانے کے لیے آپ لوگوں کو یہاں پہ کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں بہت زیادہ نوٹس کرتی ہوں، میں ڈفرینٹ قسم کی ویڈیوز بھی دیکھتی ہوں، میں وہاں پہ جو کامنٹس ہوتے ہیں وہاں پہ خواتین کے میسج سنتی ہوں۔ ہمارے یہاں پہ ایک مزاج ہے کہ لوگوں نے ضرور تنقید کرنا ہوتا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، خوش رہنا دینا چاہیے۔ دیکھیں اگر آپ کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی خوش نہ رہنے دیں۔ کسی کی خوشی پہ خوش ہو لینے میں کوئی برائی نہیں ہوتی ہے، یہ بڑائی ہوتی ہے کہ آپ کسی کو دعا دیں۔ اگر آپ دعا نہیں دے سکتے تو فضول قسم کی ٹرولنگ اور فضول قسم کے امپریشن اور جیلس والا ماحول ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بس میں نے آپ لوگوں کو صرف سکھانے کے لیے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے یہ کیوں اپنی ماما سے تھوڑا تھوڑا آپ نے دیکھا ہے کہ تھوڑا سا اداس رہنے لگے یہ وہ۔ دیکھیں اس کو باپ نے جو بتایا بچہ وہی سمجھتا ہے، بچہ کنفیوز ہے میرے دو ڈیڈی کیوں ہیں۔ ابھی بچہ بہت چھوٹا ہے اوبویسلی، پھر ہم دیکھتے ہیں کرن اسے کچھ نہیں کہہ پاتی ہے، کیا کہے وہ آخر اس کے دو ڈیڈی کیوں ہیں، بچہ بہت چھوٹا ہے۔ لیکن جبھی یہی وجہ ہے کہ مائیں ڈرتی ہیں، دوسری شادی سے ڈرتی ہیں۔ اگر یہ اپنے مجھے کبھی کبھی اب کل والے ایپیسوڈ دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا کہ کرن یہ سوچ رہی ہے کہ میرا اگر شانی اپنے باپ سے زیادہ اٹیچ ہے اور اس کے آنے سے بہت خوش ہوا ہے، جیسے کہ وہ آبزرو کرتی ہے، پھر یہ بات وہ اپنے ہسبینڈ معیز کو بھی بتاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جب اس کا بیبی ہو جائے تو وہ اپنے اس بیٹے شانی کو اس کے فادر کو دے دے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے فادر تو اس کا خیال رکھ لیں گے نا، اور دادی بھی رکھ لیں گی خیال، لیکن کیا وہ اس کی جو اسٹیپ مدر ہے وہ اسے ایکسیپٹ کریں گی؟ تو وہاں جہاں پہ ماں ہے وہاں پہ اس کا ریئل فادر نہیں ہے، جہاں ریئل فادر ہے وہاں پہ پھر ریئل مدر نہیں ہوگی۔ تو چھوٹے بچے کو ماں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور یہی بات ہے کہ قانون بھی ہے اور ہمارا اسلام بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ
7 سال تک بچہ اپنی ماں کے پاس رہے گا، اور قانون نے شاید اسی لیے کورٹ نے بچے کو ماں کے پاس رکھا تھا، ٹھیک ہے، لیکن ملنے کی اجازت دی تھی باپ کو۔ لیکن باپ کا بھی یہ کام ہے کہ صرف اپنے لیے نہ سوچے، بچے کی خوشی کا دیکھے کہ بچے کی خوشی کس چیز میں۔ اگر وہ بیٹے کو یہاں سے زبردستی لے جائے گا تو کل یہی بچہ جب بڑا ہوگا، سمجھے گا، چیزوں کو محسوس کرے گا، جب وہ سمجھنے والی ایج میں آئے گا تو اسے تو اپنا باپ بھی ولن لگے گا کہ میرے بابا نے کس طریقے سے مجھے میری ماں سے چھڑا کے مجھے دور لے آئے۔ تو باپ کو یہ بات ضرور سوچنی چاہیے، یہ ضرور اس کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے، سب کچھ اپنی ذات نہیں ہوتی۔ اگر 2 گھنٹے کے لیے بھی تمہیں ملنے کی اجازت دے رہے ہیں تو ابھی اس کو انف سمجھے، بچے کے بڑے ہونے کا ویٹ کرے۔ جب بچہ کسی سمجھ کے دور میں ہوگا تو وہ پھر فیصلہ کر سکے گا کہ مجھے اپنے فادر کے پاس رہنا چاہیے یا ماں کے پاس رہنا چاہیے۔ ابھی بچہ بہت چھوٹا ہے۔ بہرحال عام طور پہ یہ نہیں ہوتا ہماری سوسائٹی میں، لوگ صرف اپنے لیے سوچتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے سوچتے ہیں، جیسے جس کی ماں کہتی ہے بھی میں اپنے بیٹے اپنے پوتے سے ملنے کے لیے پریشان ہوں، تکلیف میں ہوں، یہ ہے تو وہ ہے۔ لیکن اس عورت کو بھی تو سوچنا چاہیے وہ کیا کرے۔ اگر آپ اس طرح بار بار اس کا کہیں گی تو وہ غلط طریقے سے آپ کی پوتے کو لے آئے گا، جو کہ غلط ہو جائے گا، قانون بھی اجازت نہیں دیتا۔ اور دوسری طرف جو موئز ہے وہ بھی کوئی عام آدمی تو نہیں ہے نا، اسے بھی ہم نے دیکھا ہے پاور والا ہے، اس کے پاس بھی پیسہ ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، بچہ کتنا ڈسٹرب ہوگا۔ باپ کو یہ سوچنا چاہیے تم اپنے گھر میں رونق لانے کے لیے بچے کی زندگی سے کھیلو، اس کے چھوٹے معصوم سے دل سے کھیلو، ماں کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کہ بچہ کنفیوز ہے۔ اینی ویز میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اس خاتون کو چاہیے کرن کے پاس خود جائیں، اور کرن سے کہیں گی تو وہ ملنے بھی دے دے گی۔ مجھے نہیں لگتا وہ اتنی سخت ہے، لیکن یہ کہ اس کو خود جانا چاہیے، بیٹے سے بات کرنے کے بجائے اگر وہ خود کرن کے پاس چلی جائے، کچھ دیر اپنے پوتے کے ساتھ کھیل لیں، جا کے وقت گزار لیں تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ دیال والوں کو بڑی تکلیف پڑی ہوتی ہے نا، چل ہوتی ہے ان کو کہ ہماری نسل ہے وہ دوسروں کے پاس کیوں ہے۔ جب تمہارا بیٹا دوسری شادی کر رہا تھا تب تمہیں یہ بات پتہ لگی تھی کہ تمہارے بیٹے نے یہ غلطی کر دی، اب تمہیں برداشت کرنا پڑے گا کیونکہ تمہارے بیٹے نے کسٹڈی بھی دے دی، ورنہ بچے کو تم رکھ لیتے، تمہیں تو کرن سے مسئلہ تھا نا۔ لیکن جب ڈیورس کا ٹائم تھا یہ بچہ چھوٹا تھا، اس وقت اس کو تھا کہ میری بیوی بچہ نہیں سنبھالے گی، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے وہ نہیں سنبھالتی، تو اس نے کہا کہ میری بھی ایک شادی شدہ نئی زندگی میں نے سٹارٹ کرا تو میں بچے کے کھپ کیوں پالوں۔ اس ٹائم اس نے بچے کو سوچا ہی نہیں۔ اب جب گھر میں اس کی دوسری بیوی سے اس کی اولاد نہیں ہے، اب وہ سوچتا ہے کہ بس بچہ میرے گھر آ جائے، تو یہ تو دیکھیں اس کی ایک، اس کے اندر دیکھا جائے تو سیلفشنس ہے، یہ اس کی خود غرضی ہے کہ وہ اس طرح سے سوچ رہے ہیں کہ ماں نے بچہ پال کے بڑا کر دیا تو اب میں اس کا بچہ اس سے اپنا بچہ اس سے کھینچ لوں، یہ تو بہت غلط ہے، سوچ ہی آپ کی غلط ہے۔ اور اگر صرف بچے کی بات ہوتی ہے اور خوشی کی بات ہوتی ہے تو وہ عورت جو ہے وہ چاہتی ہے ایک بچہ اڈاپٹ کر لو، تو تم وہ مان لو، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا، آپ بچے کو تکلیف سے گزاریں۔ بہرحال میری تو یہ رائے ہے، آپ لوگ کیا کہتے ہیں پلیز مجھے بھی بتائیں، اپنی رائے تو آپ لوگ دیتے ہی نہیں ہیں۔ مجھے تو آپ لوگوں سے اس بات کی شکایت ہے کہ آپ لوگ کامنٹ نہیں کرتے، جو لوگ میرے ساتھ میری ویڈیو کے اینڈ تک رہتے ہیں ان کی بہت تھینکس فل ہوں۔ اور بہرحال میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو اس کی سیف کی بہن ہے اس کو کرن سے بات کرنی چاہیے، مجھے لگتا ہے ان کی تعلقات اچھے تو شاید اس کی بات سمجھ جائے اور اس کی مدد سے اس کی ملاقات کروا دے بچے کی، یعنی کہ دادی اور پوتے کی، مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اینی ویز مجھے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں، اپنا رکھیں خیال، لائک کامنٹ سبسکرائب کیا کریں، مجھے آپ کے کامنٹ کا بہت انتظار ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ مجھے لگے کہ ہم ایک فیملی ہیں، میری یوٹیوب فیملی ہے، لیکن آپ لوگوں کو شاید مجھ سے یہ رشتہ نہیں بنانا، اس لیے آپ لوگ میرے ساتھ کامنٹ نہیں کرتے۔ خیر مجھے اجازت دیں، تھینک یو۔